گزریں گے لیکن اپنے مقصد سے. ہمارا اس ظالم کے جو مخالف ہے ہر اس مظلوم کے حامی ہیں انشاءاللہ. ہم حامی رہیں گے، حامی وہ کریں گے. بہرحال نفرت کو نہیں ہونا چاہیے. جس طرح کہ عاشق رئیس آپ نے فرمایا بل بیٹھ کے بات کریں، بات سے جو ہے ٹیبل ٹاک کریں. بندوق کے زور سے، دھماکے کے زور سے حاصل نہیں ہوگا ان کو. یمن میں کتنے بھی 2 سال سے یمن میں 60,000 سے زیادہ انہوں نے وہ شہید کیے، بچوں کو، عورتوں کو حاصل کیا، کچھ بھی حاصل نہیں کیا. وہ رسوا ہو گئے. یورپ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یورپ میں کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. 2 سال تک انہوں نے ایک جماعت کو ختم نہیں کر سکی، جماعت حماس کے ایک جماعت کو. بہرحال انشاءاللہ ظلم کا انجام برا ہوگا انشاءاللہ. بہرحال ہم ان کے دکھ درد میں شامل ہیں، پہلے سے شامل تھے، بھی شامل ہے، آخر تک انشاءاللہ ہم شامل رہیں گے. وہ جو 8 ستمبر کو جو اعلان ہوا، کل بھی میٹنگ میں تھے پایا، تو تمام ائمہ جمعہ و جماعت کا جمعہ ہے. تمام ائمہ جمعہ، مساجد کے ائمہ، مسجد کے امام جماعت، جمعے کے خطبات سب اپنے خطبات میں، اپنے مساجد میں بھرپور اعلان کرے لوگوں کو جو ہے. کل بھی میں نے بتایا کہ عوامی آگاہی، عوام کو آگاہ کرے. کل بھی میں نے بتایا کہ 15 سال پہلے 20 سال پہلے ہمیں بھی احتجاج کرنے کا وہ نہیں دے رہے تھے حق، لیکن ہم نے 2-3 مضبوط دھرنے دیے. 2-3 آپ نے سب نے دیکھا. ان کے وزیر اعظم علمدار روڈ میں آ گئے. پورے پاکستان میں 700 مقامات سے زیادہ ہم نے دھرنے دیے، 700 سے زیادہ مقامات پورے جو ہے پاکستان میں اپنے آواز کو پھیلائے. نہ فقط پاکستان بلکہ خود میں ایک واقعے میں عراق میں تھا. عراق میں بھی ہمارے حمایت میں لوگ نکلے. عراق میں کوفہ کی نماز جمعہ سے میں خود بھی اسی احتجاج میں شامل تھا. ہم کوفے میں تھے. کوفے میں عراقی عوام نے ہمارا ساتھ دیا، نہ فقط پاکستان میں بلکہ میں خود وہ جو علمدار روڈ کا واقعہ ہوتا میں کربلا عراق میں نجف میں تھا، وہاں بھی لوگوں نے ہمارے اس میں آواز اٹھائی. مظلوموں کا جو آواز ہے بہت طاقتور آواز ہے. صدائے خلق نقارِ خدا است. یہ صدائے خلق نقارِ خدا ہے. کوئی خدا کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے ساتھ خدا ہو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، جس کے ساتھ خدا ہو. لہذا خدا مظلومین کے ساتھ ہے، ظالمین کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہے. مظلومین کی جو ہے آواز مضبوط ہے، قوی ہے. انشاءاللہ اس کی میں کامیابی ہے. وما علینا الا البلاغ. انشاءاللہ 8 ستمبر کو یہی میں اپنے ہزارہ جو اقوام ہمارے شیعہ مسلم جتنے بھی میرے آواز کو ان تک وہ پہنچے گا، ان سے یہ اپیل ہے کہ 8 ستمبر کو بھرپور انشاءاللہ اس احتجاج میں شریک ہو. وما علینا الا البلاغ. سردار صاحب ایون ڈے سے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، کیا اردو پہ اس کا کوئی اثر پڑنے والا ہے؟ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لانگ مارچ نکالے گئے، بڑے بڑے احتجاج جو ہے اسی کوئی فرق نہیں پڑا. کیا اس ایک دن کے احتجاج سے اردو پہ کوئی فرق پڑے گا؟ جس طرح خان صاحب نے پریس کانفرنس کے اسٹارٹ میں کہا کہ اس کو پریس کانفرنس نہیں ہوگا، میڈیا کی پابندیوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس احتجاج سے کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ دیکھیں، کوئی ان پر فرق پڑے نہ پڑے، ہم اپنا فرض اور ہمیں اپنے حق کی ادائیگی سے کوئی نہیں روک سکتا. اور ان شہداؤں کا، نہ کہ صرف ان شہداؤں کا بلکہ بلوچستان میں ہونے والے ظلم و زیادتیوں ان لوگوں کا قرض ہم پہ، اور اس انداز میں ہم اپنا اس قرض کے ادائیگی کے لیے یہ اقدامات کرنا ہے. فرق ان پہ پڑے نہ پڑے، لیکن دنیا تو دیکھ رہی ہے. یہ اگر اندھے ہیں، یہ اگر بہرے ہیں، یہ گنگے ہیں. دنیا اندھی اور گنگی نہیں ہوتی. دیکھیں، فی الحال تو 8 تاریخ کو یہ پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن کی کال دی ہے، اور ایک چند روز میں جو ہے ہمارے جو اکابرین ہیں ان کی میٹنگ بھی ہوگی، اور آئندہ لائعمل پہ بھی ہم اس پر بات کریں گے اور پروگرام طے کریں گے. ہم تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے قطع نظر کہ وہ یہاں پر موجود ہیں یا نہیں،
چاہے وہ زمیندار ہیں، چاہے مختلف طبقے فکر سے تعلق رکھنے والے، ہمارے وکلا برادری ہیں، ہم تمام سے جو بلوچستان سے بلوچستان کے نفع نقصان میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں، ہماری ان سے بھی سر ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے ملبہ آپ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی ہے، کہا گیا کہ ہم نے ایک سیٹ سے متعلق بتایا تھا اور مائک ورکی نہ اوریدل کیږي مائک ورکی نہ اوریدل کیږي اس کو کس طرح کاؤنٹر کریں گے؟ دوی مائک ورکی داخل بتا دیکھو دو موقف آئے ہیں، ایک سرکار کے ہیں، ایک سرکاری۔ ایک موقف یہ ہے کہ جی ہمیں مطلع کیا گیا ہے، مائک چیپ کیا حکومت کی ذمہ داری صرف اطلاع دینے کی ہے؟ حکومت کی ذمہ داری کیا صرف اطلاع دینے کی ہے یا وہ اقدامات بھی کرنے ان واقعات کو روکنے کی؟ اگر حکومت کو اتنا خطرے کی بو آ گئی تھی تو کیوں نہ ہمیں ہاکی گراؤنڈ میں جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کی ہم نے اجازت مانگی؟ وہ اپلیکیشن انہوں نے ہماری ریجیکٹ کی، اور اسی ہاکی گراؤنڈ میں مختلف سیاسی پارٹیوں کو جلسے کرنے کی اجازت دی ہے، سریاب میں باعث مجبوری، اور اس علاقے میں ان کے اپنے وزراء، آپ تو دیکھتے ہوں گے آپ میڈیا، وہاں کے پہ رہائش پذیر ان کے وزراء نے جو اپنے گھر چھوڑ دیے ہیں سریاب روڈ پر وتھ پروٹوکول، جو ہے نا ان کے وزراء اور ان کے ایم پی ایس، نہ کہ صرف سریاب میں بلکہ ان تمام شاہراہوں پر وہ کھلے عام گھوم نہیں سکتے، اپنے حلقہ انتخابات میں نہیں جا سکتے۔ تو یہ ایک سیکیور علاقہ تھا، اس میں ہمیں اجازت دی جاتی۔ پھر دیکھتے کہ جی انہوں نے، ہم نے کتنی ان کی بات مانی ہے اور انہوں نے کتنی ہماری بات۔ اور دوسری بات جس کا ذکر افضل خان چنگزئی صاحب نے بھی کیا اور آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ملبہ ہم پہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ واقعہ میں نے کرا ہے۔ دیکھیں انسان جب وہ بھی کہا کہ جلسہ ہمارا ناکام ہو گیا اس کی وجہ سے میں نے یہ دھماکہ کرا ہے، انسان جب ناکام ہو جاتا ہے تمام اپنی جد و جہد اپنی محنتوں سے، تو پھر وہ مایوسی کے اس حد تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہ خودکش نہیں کرتا، وہ خودکشی کرتا ہے۔ میں اگر اپنے جلسے سے مایوس ہو گیا تھا تو یار خودکشی کرتا، خودکش نہیں کرتا۔ سردار صاحب آپ کو وزیر اعلیٰ کی جانب سے پیغام بھیجا گیا تھا کہ آپ احتیاط کریں، حملہ ہو سکتا ہے، احتیاط کیوں نہیں کیا گیا؟ دوسرا یہ کہ آپ پر آپ پر جو حملہ ہوا ہے، کیا مصنوع میں پی ایل اے اور بلوچ داعش کے درمیان کی جو لڑائی ہوئی ہے اور داعش نے اعلان بھی کیا تھا کہ حملے کریں گے، کیا اس کی یہ کڑی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو بھائی، احتیاط کس کو کہتے ہیں؟ اگر موجودہ حکومت میں بیٹھے ہوئے چاہے وفاقی وزراء ہیں یا صوبائی وزراء ہیں یا فارم 47 کی سے کامیاب ہو کے وزراء جو برقع پہن کے آتے ہیں، وہ ہماری نہ ریت ہے نہ ہماری روایت ہے، اور نہ ہی ہم اس بات کی قائل ہیں۔ ہم عوام کے نمائندے ہیں، چاہے ان کی نمائندہ اسمبلیوں میں ہم نہیں ہیں، لیکن عوام کے دلوں میں ہم ہیں۔ یہ تمام جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں اپنے ایوان اور اپنے اسمبلیوں سے ہمیں باہر پھینکا ہوا ہے، لیکن عوام کے دلوں سے ہمیں وہ نہیں نکال سکتے، اور وہ چاہتے بھی یہ ہیں۔ احتیاط اور خوف کی وجہ سے ہم لوگوں میں جانا بند کریں، جو موبلائزیشن ہے، جو اویئرنیس جو پبلک میں لانا چاہتے ہیں، جو جو قتل غارت گری اور بلوچ نسل کشی جو کی جا رہی ہے، اس کی اویئرنیس کے جو ہے نا ان کو بڑا خوف ہے۔ تو اس طرح کی واقعات، اس طرح کی وہ ہمیں اس سے روک نہیں سکیں۔ جس طرح کہ جس تنظیم نے اس قبول کیا ہے ISS کچھ اس طرح، اس کے صرف دو لیٹر آپ لے لیں، سمجھ گئے، باقی وہ چھوڑ دیں۔ بس کافی ہوا سوال، کافی ہوا، مہربانی، بس کافی ہوئے سوال، بس بابا ہم نے ایک احتجاج کا دن مقرر اس میں بھائی میرے یہ ان کا ہم نے بگاڑا کیا ہے؟ ہم میں سے کسی ایک نے داعش کا بندہ پکڑ کے حوالے کے، وہ تو اب کی ریاستی اداروں نے پکڑے، لا انفورسمنٹ ایجنسی نے پکڑے، حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے پکڑے۔
ان کو سزائیں دی ہوں گی تو ججز نے دی ہوں گی, ہم نے تو سزائیں بھی نہیں دی. ان کو ٹارچر کیا ہوگا تو ان عقوبت خانوں میں جو کینٹ میں ہیں, جو چھاونیوں میں ہیں, جو سی ٹی ڈی میں ہیں, ہم نے تو ان کو عقوبت خانوں میں سزا نہیں دی. ہم نے ان کا قصور کیا کیا؟ وہ معصوم بچہ جس کی عمر 10 سال ہے, وہ بزرگ جس کے بالوں میں جو ہے سیاہ بال نہیں رہا ہے, انہوں نے تو ان کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچے. یہ صرف بہانے ہیں, یہ صرف ہمیں زیر کرنے کے لیے یا اپنے حق کی آواز بلند کرنے کے لیے ہمیں خوف زدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے, اور چاہے وہ 8 اگست کا واقعہ ہو, آج دن تک اس کی کوئی انکوائری ہوئی, کسی کو سزا ملی, 70 سے زیادہ وکلا شہید کیے گئے, بلوچستان کا ایک جو آپ کا کریم تھا وہاں پہ ختم کر دیا, دوسرے کی باری جو ہے فکس کی تھی انہوں نے. ہماری جو ہیئرنگ جو تھی وہ 2 تاریخ کو وہ خدا نے اور لوگوں کی دعاؤں نے ہمیں بچایا. بس کافی شو, بس کافی ضرور بلوچستان میں اور ریلیجیز غرور نہ ہو رشتے سے متاثر مختصروں نے پریئر دی کافی تھا. جی ریلیجیز بلوچستان میں اور اس سے لڑنے کے لیے ریاست کی جو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, اور ہمسائے ممالک کے کردار کے حوالے سے اس وقت یہ شہری سامنے آ رہی ہے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا کہتے جو بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں جو شورش جاری ہے, شورش, ہاں, اس میں جو حکومت کے اقدامات اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور دوسری آپ کی ہمسائے ممالک کی جو کردار اس کو. نہیں, شورش بات یہ پاکستان جب سے بنا ہے, پاکستان کی ساری تاریخ آئینی کشمکش کی تاریخ ہے. بنگالیوں کی اکثریت کا مقابلہ کرنے کے لیے 9 سال اس ملک کو بے آئین رکھا گیا, اور پھر اس کو کنٹرول رکھنے کے لیے جو فارمولا دیا پیریٹی کا, میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی یہ اپنی آبادی کو کسی کی اکثریت سے بچانا, کیا یہ عیاشی صرف پنجابیوں کو ضروری تھی؟ ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنی آبادی کو, ہماری آبادی کم ہے, ہمارے وطن بہت لمبے چوڑے ہیں, کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھنے والی آبادیوں کو اپنے علاقوں سے روکیں؟ اگر مسئلہ پشتونخوا میں ہے یا بلوچستان میں ہے, مسئلہ یہی ہے جو میرے ساتھیوں نے بیان کیا, یہ ہمارا ملک ہے. ہم ایمانداری سے آج تک, کل کا پتہ نہیں چلتا, آج تک میں بڑی ایمانداری سے یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان پھلے پھولے, لیکن یہ بات ہمارے یار لوگوں کو ماننی ہوگی. اگر انہیں الیکشن کا شوق ہے, بسم اللہ ہے, پارٹیاں بنائیں, پاکستان فوجی پارٹی, عسکری جماعت, کوئی بھی پارٹی بنائے, وردی اتارے. یہ مقدس وردی آپ کی نہیں ہے, یہ اس ملک کی ہے. یہ خاکی وردی یہ ہمارے ملک کے ایک اہم ادارے کی ہے. اس کو آپ 2 گز کا کپڑا نہ سمجھیں. جب اس وردی میں آپ بیٹھ کے آئین سے کھلواڑ کرتے ہیں یا خدا نخواستہ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو سماج دشمن ہیں, جو انتہائی بدکاریوں میں ملوث ہیں, اس سے آپ نہیں, اس سارے ادارے کی بدنامی ہوتی ہے. یہ ادارے اس ملک کے مقدس ادارے ہیں. جو اس فریم میں رہے گا, ہم نے بار بار کہا ہے, سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا, زندہ باد. جو آئین کو نہیں مانتا, چاہے میرا باپ عبدالصمد خان ہو, میرا انتہائی محترم فضل خان مینگل ہو, جو ہمارے آئین کو نہیں مانتا, ہماری بنیادی حقوق کو نہیں مانتا, ہم بالکل مانگے دول کہیں گے مرد آباد. ہمارا زندہ باد مرد آباد کا معیار انسانی برابری ہے, معیار اپنے وطن کے لوگوں کا اپنا اختیار ہے. پشاور میں دھاندلی ہوتا ہے, اب میں اب قصبہ نہیں سمجھ سکا, بیلے کے متعلق آپ نے پوچھا, دنیا میں ہوتی ہے. دنیا میں آزادی کی تاریخیں چلتی ہیں. آئرلینڈ کی تاریخ 70 سال چلی, 80 سال چلی, 70.
ان لوگوں سے بات کرنی ہو کہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن آپ جب ایک آدمی کو جو اپنے وطن کا دفاع کرتا ہے اس پہ آپ اس لیے حملہ آور ہوتے ہیں کہ بس چپ, میں نے لوٹ مار کرنی ہے, وہ آدمی کیا کرے گا؟ آپ کے آدمی کے گھر میں گھستے ہیں, وہ آدمی اپنا گھر دفاع کرے گا, آپ ڈکلیئر کریں کہ وہ دہشت گرد ہے. یہ دہشت گرد تو قابل وہ ہے, احترام ہے, جو اپنے گھر کا دفاع کرتا ہے, جو اپنی عزت کا دفاع کرتا ہے, جو اپنے املاک کا دفاع کرتا ہے, جو اپنے وطن کا دفاع کرتا ہے. یہ تو مجاہد ہے, یہ تو دہشت گرد نہیں ہے. ہم دہشت گردی کے مخالف ہیں, بدترین دہشت گردی کے. ہم مسلمان بھی ہیں, انسان بھی ہیں, فلانا بھی ہیں, فلانا بھی ہیں. علامہ صاحب نے جو کہا, قرآن کریم پہ اس پہ گواہی ہے. قرآن کریم اللہ پاک کہتا ہے کہ میں ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں مظلوم کا ساتھی ہوں. تو ہمیں حوصلے نہیں ہارنے چاہیے, کوئی ہمارا ساتھ دے یا نہ دے. اللہ پاک کی گواہی ہے کہ میں ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں آپ کے ساتھ ہوں, بس وہ کافی ہے. ہم مظلوم لوگ ہیں, مظلوم اس لیے مظلوم بنایا گیا ہمیں مظلوم بنایا گیا ہے. ہم اپنے وطن کا دفاع کریں گے ہاتھ جوڑ کے, جلسے جلوس نکالیں فلانا فلانا. اور اگر خدا نخواستہ آپ کچھ بھی نہ مانیں پھر جرگہ کریں گے کہ بھائی اس سال کا کیا کرنا ہے. سب سے خطرناک بات جو آپ کی بات میں ڈوب رہا ہوں, سب سے خطرناک بات یہ ہے, ہم 3-4 سال سے چیخ رہے تھے کہ بھائی یہ ہمارا خطہ, چونکہ امریکن یہاں آئے 20 سال, چین بھی آیا, روس بھی آیا, انہوں نے ہمارے خطے کو بالکل سنبھال کے دیکھ لیا ہے. یہ اربوں کربوں ڈالروں کی نعمتوں کا وطن ہے. ہماری سب کی, ایران, افغانستان, پاکستان, پشتون, بلوچ, ہماری عقل کا امتحان ہے کہ ہم اپنے اس خطے کو ان مست سانڈوں کی کش بگیر کا جنگ نہ بنائیں. ان سے کہیں کہ بابا جاؤ بات کرو, چائنا جاؤ بلوچ سے بات کرو, امریکہ جاؤ افغانستان سے بات کرو, روس جاؤ فلانے سے بات کرو. ہمارے ہاں بہت کچھ ہے, ایلومینی آپ لے لو, سونا کسی اور کو دے دو, سنگ مرمر کسی اور کو دے دو, لیکن ہمیں اس کا مالک سمجھ کر ہمارے ساتھ ڈیل کرو. 10%, 20%, 30%, آپ بھی خوش ہوں گے, ہم بھی خوش ہوں گے. اور اگر آپ نے حملاور ہونا ہے تو نہ خطر رہے گا, نہ ہم رہیں گے, نہ آپ رہیں گے, بربادی ہوگی. آپ کی بڑی مہربانی. میں پھر اپیل کرتا ہوں, یہ جو اپیل کی ہمارے ساتھیوں نے, اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات